مفادات کی دیوار بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے تحفظ کی دیوار بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے گرد دیوار بنا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بحالی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ذلت کا نشان جو ہے وہ ہماری قوم کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ مٹ نہیں رہا، کیونکہ نہ مخلص لیڈر ہے، نہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں لوگ، اور نہ ہی مشترکہ رویا ہے. ایک دیوار نہیں ہے. اگر آج ایک دیوار بنانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں تو یہ ذلت کا نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا. جو نہمیہ ہے وہ بنی اسرائیل کے ماتھے پر لگا ہوا جو ذلت کا نشان تھا وہ مٹانے کے لیے آیا. اور جب یہ دیوار 52 دن میں بن گئی تو 3 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. پہلی چیز یونٹی. دیوار بننے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک اتحاد اور یونٹی، یگانگت اور رفاقت پیدا ہوئی. نمبر 2، دیوار بننے سے ان کے اندر جو عدم تحفظ کا احساس تھا وہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیا. جب دیوار بن گئی تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگے کہ اب ہم محفوظ ہیں. اور تیسری چیز روحانی بیداری پیدا ہوئی. جب دیوار بن گئی، شکر گزاری کے طور پر پانی پھاٹک کے میدان کے سامنے میدان کے اندر لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے خود درخواست کی، لوگوں نے خود خواہش کا اظہار کیا حضرات کاہن سے کہ شریعت کی کتاب لائی جائے اور پڑھی جائے. دیکھیں روحانی بیداری کس کی وجہ سے؟ دیوار کے تعمیر ہونے کی وجہ سے. اور عذرا کاہن شریعت کی کتاب منبر پر کھڑا پڑھتا رہا اور اس نے ٹرانسلیٹرز اور اپنے خدمتگار اور ٹیم کے لوگ پورے مجمع میں جو پانی پھاٹک کے میں جو جمع تھا ان کے درمیان اس نے بھیج دیا، اور لوگ ترجمہ کر کر کے لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاتے گئے شریعت. اور جب وہ سمجھتے گئے تو وہ روتے اور چلاتے اور اپنے کپڑے پھاڑتے اور خاک اڑاتے. نہ صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے نظر آئے بلکہ اپنے باپ دادا کے گناہوں کی بھی توبہ کرتے ہوئے نظر آئے. کس وجہ سے؟ دیوار کی تعمیر ہونے کی، شناخت کے پھر بحال ہونے کی وجہ سے. تو آئیے ہم سب مل کر کام کریں. آئیے جو ڈیڈیکیٹڈ لیڈر ہے، جو مخلص